بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں احسان نقوی۔ نقوی صاحب، صدر عارف الوی نے تو رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے۔ حکومت تو جشن کی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سارے پلان تو الٹے پڑ گئے ہیں۔ اور یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10 دن کے بعد عدالتی اصلاحات کا بل جو ہے وہ قانون بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے کچھ اطلاعات اب آ گئی ہیں کہ جو بل ہے جس میں بیسکلی آپ کو میں ذرا کوئکلی بتا دوں کہ ویسے تمام لوگوں کے علم ہے لیکن تھوڑا سا بریفلی، حکومت نے ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اپنے آئین کے ذریعے جو اختیار، جو اوریجنل جورسڈکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی 184(3) کے تحت سو موٹو اور اس کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سی پی ٹی آئی کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات جو التوا کا شکار ہو رہے تھے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، تو ساتھ ہی ہماری پارلیمنٹ اور اس میں بیٹھی ہوئی پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتیں، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اچھا، اصلاحات ساری غلط بھی نہیں ہیں جو وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ میچ کر رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب چیف جسٹس جو ہے وہ اس اہم ترین معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ہماری پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم ایک قانون لا رہے ہیں، ایک بل لا رہے ہیں جس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ اختیار بینچ بنانے کا، سو موٹو لینے کا طریقہ کار، اس میں بینچ کس طریقے سے تشکیل پائے گا، اس میں 3 رکنی کمیٹی ہوگی۔ اب وہ 3 رکنی کمیٹی میں واضح طور پر وہ جو 2 دھڑوں میں تقسیم ہے اس وقت سپریم کورٹ، جو 2 چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ ججز اس کا حصہ بنیں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ گروپ کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی کہ جو بل کے نافذ العمل اور قانون بن جانے کے بعد، لا بن جانے کے بعد، اس نے یہ طے کر دینا تھا ان معاملات کو۔ دوسرا یہ کہ جو ریویو ہے اور ریویو کے بعد اپیل کا جو ہے اختیار جی وہ مل جائے گا، جس کا مطلب یہ کہ 30 دن کے اندر اندر ماضی میں سو موٹو اور 184(3) کے مقدمات میں جو جو نااہل ہوا ہے، جیسے سزائیں ہوئی ہیں، وہ اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں، جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو تاحیات نااہلی ہے، وہ جو سارا معاملہ ہے اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف ہم اپیل میں چلے جائیں گے، اور اپیل میں جو ہے وہ پھر ہم کلیئر کروا لیں گے۔ اپیل میں بھی شاید اس وقت جائیں گے جب سپریم کورٹ میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ شفٹ ہو کے ہماری طرف آ چکا ہوگا۔ یہ ہے اس کا لب لباب۔ صحیح۔ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی سے 29 تاریخ کو پاس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سینٹ بھجوا دیا جاتا ہے اور سینٹ سے وہ 30 تاریخ کو پاس ہو جاتا ہے۔ تراویح نماز، روزہ، اس کے ٹائم کے درمیان جو ہے وہ ساری پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ جاری رہتی ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی 30 تاریخ کے بعد جو قانون سازی کا عمل ہے نا، جی قانون سازی کا عمل ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہاؤس میں، چاہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، بل انٹروڈیوس ہوتا ہے، وہ بل جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، رائے شماری ہوتی ہے۔ اگر وہ رائے شماری سے پاس ہو جائے، ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے سمپل میجورٹی۔ جی مطلب آپ کے پاس 100 لوگ اویلیبل ہے تو 51 بندوں نے ووٹ دیا جی تو وہ پاس ہو بل گیا۔ منظور ہو گیا۔ وہاں سے پاس ہونے کے بعد یا کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ پاس ہونے کے بعد وہ بھجوا دیا جاتا ہے اپر ہاؤس، یا اپر ہاؤس میں پاس ہوا ہے تو وہ لوور ہاؤس، یعنی سینٹ آف پاکستان یا سینٹ آف پاکستان سے قومی اسمبلی۔ صحیح۔ دوسرے ہاؤس میں اگر وہ ایز اٹ از پاس ہو جاتا ہے تو وہ صدر مملکت کی طرف بھجوا دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی ترمیم کر دی جاتی ہے دوسرے ہاؤس میں تو پھر وہ واپس جہاں پر سے پاس ہوا ہوتا ہے، اوریجنیٹ ہوتا ہاں ہے، جی۔ وہاں پر بھیجا جاتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے اور اس صورت میں وہ پھر صدر کے پاس جاتا ہے۔ اگر یہ دوسرا ہاؤس اس کو پاس نہ کرے تو جس ہاؤس میں وہ اوریجنیٹ ہوا تھا اس کی ریکویسٹ پہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بلایا جاتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس کو پاس کر دے تو پھر وہ پاس ہوتا ہے اور پھر وہ صدر کے پاس جاتا ہے۔ اب صدر پاکستان کے پاس جب آ جاتا ہے، یہ تھا ہمارا آرٹیکل 70 جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جب آرٹیکل 75 آف دا کانسٹیٹیوشن پاکستان کے آئین پر جائیں تو 75 آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ جب وہ آ گیا صدر پاکستان کے پاس بل، تو صدر پاکستان اگر پہلے 10 دن کے اندر اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں، اسینٹ دے دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ قانون بن جائے گا۔ اگر صدر پاکستان 10 دن کے اندر اندر اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ریز کر کے، ریزرویشن کا اظہار کر کے پارلیمنٹ کے پاس واپس بھیجتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اس کو ریویو کریں، اس کی فلاں فلاں شک جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر اثر نو جائزہ لیں، تو پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بیٹھتا ہے۔ مشترکہ اجلاس یا تو صدر کی گزارشات مان لیتا ہے یا صدر کی گزارشات کو رد کرتے ہوئے دوبارہ اسی صورت میں پاس کر دیتا ہے۔ دوبارہ اسی صورت میں پاس ہونے کی صورت میں یا ان کے امینڈڈ صورت میں پاس ہونے کے بعد وہ پھر صدر پاکستان کے پاس آتا ہے۔
اب صدر پاکستان کے پاس 10 دن مزید ہوتے ہیں. صحیح. وہ 10 دن انتظار کر سکتے ہیں. اگر 10 دن تک وہ دستخط نہیں کرتے تو 11ویں دن وہ قانون بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو اب ٹیکنیکلی سپیکنگ 30 تاریخ کو بل پاس ہوا, صدر پاکستان کے پاس آیا. صدر پاکستان نے اگر کوئی آبجیکشن ریز کرنا تھا وہ 31 مارچ کو کر سکتے تھے, وہ 1 اپریل کو کر سکتے تھے, 2 3 4 5 6 7 8 لاسٹ ڈے بفور دی ایکسپائری آف دیٹ ٹائم صدر پاکستان نے اس کے اوپر 3 صفحات کے آبجیکشنز جو اپنا بیسیکلی جو ہے اس کے اوپر نوٹ لکھا اور وہ بھیج دیا واپس پارلیمنٹ کے پاس. اب کیا یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. اچھا, یہ جو صدر نے کیا وہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس اور بہت اسٹرانگ اینڈ ویلڈ پوائنٹس ہیں جو صدر نے اٹھائے ہیں. اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, پریزیڈنٹ الوی ریٹرننگ دا سپریم کورٹ بل ڈیولی پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ از موسٹ انفارچونیٹ. کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے یہ بل جس کو دونوں ایوانوں نے پاس کیا تھا اس کو واپس بھیج دینا, یہ بدقسمتی ہے. تھرو ہز کنڈکٹ کہ اپنے اطوار سے, عمل سے, ہی ہیز بلٹلڈ, انہوں نے چھوٹا ثابت کیا ہے اس دی آگسٹ آفس بائی ایکٹنگ ایز اے ورکر آف دا پی ٹی آئی, کہ انہوں نے جناب بلٹل کیا اپنے آفس کو, عہدے کو, اور وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں جو اس وقت عمران نیازی جو ہے ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, آئین اور اپنے عہدے کے جو تقاضا ہے اس کو. اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا, اعلان کر دیا کہ صدر نے جو کہا ہے اس کے بعد ہم اس میں کوئی وزن نہیں ہے صدر کے نکات میں, پارلیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ اکثریت سے منظور کر لے گا. ظاہر ہے نا اپوزیشن موجود ہے نا, وہ وہاں پہ پورا آپ نے گیم سیٹ کی ہوئی ہے, راجہ ریاض جو ہے سمیت وہ باقی لوگ جن کو پہچانتے نہیں ہیں, وہ وہاں پہچانتے نہیں, وہ بھی ساتھ ہیں. لیکن میں جب آپ کو آرٹیکل 186 بتاؤں گا نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف صدر کا نوٹ بھی جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے. بابر امان صاحب جو ہے وہ اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ان کی لاجک ہے اور کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ال ٹائمڈ بھی ہے اور اس میں ال انٹینشنز بھی شامل ہیں, مالا فائڈی ہے, اس میں پوری بدنیتی جو ہے وہ شامل ہے حکومت کی. اور خبریں کیا حکومت نے چلوائی کہ اب دیکھیں ہوگا کیا. وہ اب یہ جو خبر چلوائی ہے وہ خبر یہ پچ کی گئی ہے کہ صدر پاکستان نے بھیج دیا, منڈے کو 2 بجے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہے, وہاں پر یہ بل آئے گا, بل کو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس پاس کر لے گا, واپس صدر کے پاس چلا جائے گا. 10 دن کے بعد, زیادہ سے زیادہ 10 دن روک سکتے ہیں, 10 دن کے بعد یہ قانون بن جائے گا. جس دن یہ قانون بنے گا اس دن ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو ڈال دیں گے. یہ جو انتخابات کروانے کا فیصلہ ہے, جب ہم ریویو پٹیشن فائل کریں گے کہ اس کو ریویو کیا جائے, اس کو ریویو کیا جائے, اپیل والا معاملہ نہیں ہے ابھی, ریویو, تو ریویو کے لیے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, کمیٹی کے پاس جائے گا. کمیٹی میں چیف جسٹس اقلیت میں ہے, 2 رکن جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ فل کورٹ بنا دو, جو فل کورٹ کا مطالبہ وہ ایسے پورا ہو جائے گا. بعد میں ہم جناب وہ ججز کا وہ سارا معاملہ کر کے یہ فل کورٹ سے کروا لیں گے سیٹل. یہ ہے بیسیکلی الیکشن پھر ڈیلے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کے پاس کھیلنے کے, خبر کیا, کھیلنے کے 10 دن رہ گئے چیف جسٹس کے پاس, اس کے بعد وہ کھیل نہیں پائیں گے. یہ خبر ہے جو پچ کرائی گئی. صدر پاکستان نے اپنے لیٹر میں کیا لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے سبجیکٹ یہی اسینٹ ٹو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023. انہوں نے کہا کہ ایک میں نے بڑا گہرائی میں جا کے ان ڈیپتھ کنسیڈریشن کی ہے, اس بل کو میں نے دیکھا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو درج ذیل آسپیکٹس ہیں, نکات ہیں, ان کے اوپر آپ کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, انہوں نے لکھا کہ جو آرٹیکل 191 ہے آئین کا, وہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے رولز اور اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو ضابطہ کار ہے اس کو خود طے کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. صحیح. انڈر سچ انیبلنگ پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ یہ جو باقاعدہ آئین میں واضح قسم کی ہدایات موجود ہیں. سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے تھے اور ڈیولی ویلیڈیٹ کیا گیا اور اڈاپٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹائم ٹیسٹڈ رولز ہیں جو 1980 سے پریکٹس کیے آ رہے ہیں, وہ اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, اینی ٹنکرنگ ود دا سیم مے ٹینٹ اماؤنٹ, کہ اگر آپ اس میں رد و بدل کر رہے ہیں
سپریم کورٹ کا جو ضابطۂ کار ہے جس کے اوپر مسلسل سال ہر سال سے عمل درآمد ہوتا آ رہا ہے اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، اگر آپ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ بیسیکلی دخل اندازی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ میں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسیپٹ آف ٹرائیکاٹمی آف پاور کہ طاقت کو 3 شاخوں میں تقسیم کرتا ہے، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، ٹھیک ہے، ان 3 کے پاس پاورز جاتی ہیں اور سب کے اپنے اپنے کردار ہیں، سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو پلرز آف سٹیٹس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک ہے آرٹیکل 67 جو پارلیمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ رولز آف بزنس، رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس، ایک گرین کلر کی کتاب ہے۔ جب ہم جاتے ہیں پریس گیلری میں ہم اپنے سامنے پارلیمنٹیرینز کو بیٹھا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوتی ہے۔ وہ کتاب ہوتی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کی، قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی کارروائی چل رہی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کتاب ریفرنس کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر اگر ریز کرنا ہے، نقطہ اعتراض اٹھانا ہے، جی، تو وہ اس میں وہ اگر اسپیکر اجازت نہیں دے رہا یا دوسرے سائڈ اپوزیشن یا حکومت اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہی ہے کہ یہ نقطہ اعتراض نہیں بنتا، وہ کتاب کھولتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ آرٹیکل ہے، یہ سیکشن ہے جو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کا ہے اور اس کے تحت میں یہ اٹھا رہا ہوں۔ اسپیکر صاحب کو دکھائیں، سیکٹری کو جو ہے نا اس کے پاس جا کے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کالنگ اٹینشن نوٹس فائل کرنا ہے اس کا طریقہ کار، کوشچن آور کیسے ہوگا جو وقفہ سوالات ہے، اسی طریقے سے ریزولوشن کیسے پیش کی جائے گی، ایک ایک چیز کا طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو آرٹیکل 67 ہے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، کہ ہونا آئین کے مطابق چاہیے، a house may make rules for regulating its procedure and the conduct of its business، صحیح، کہ قومی اسمبلی اور سینٹ یہ اپنے طریقہ کار کہ ہم نے کیسے چلانا ہے اس کو آئین کے مطابق بنائیں گے، رائٹ۔ اس کے بعد صدر پاکستان کہتے ہیں کہ آرٹیکل 191 بھی ہے ایک آئین کا، اس کی ورڈنگ کیا ہے؟ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دی پروسیجر، دی پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بنائے گی اپنا طریقہ کار کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، صحیح، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے بینچ بنانا ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ تمام اس میں ضابطۂ کار موجود ہے۔ اب آئین کا آرٹیکل 67 کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنا بنا لے گی، آئین کا آرٹیکل 191 کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا بنا لے گی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں صدر پاکستان کی کہ دونوں آرٹیکل تو بالکل ایک جیسے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ اٹانومی ان کے ذریعے اور انڈیپینڈنس دی گئی ہے، ان اداروں کو خود مختاری بھی دی گئی ہے، ان کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنے رولز بنائیں کہ آپ نے کس طریقے سے چلانا ہے اور ایک دوسرے کے معاملات میں تاکہ مداخلت نہ ہو۔ سپریم کورٹ نہ یہ بتائے کہ آپ نے وقفہ سوالات کیسے کرنا ہے، کتنی دیر میں آپ نے پروروگ کیسے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیسے کرنا ہے ہاؤس کو، اسپیکر کو جو ہے وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے، یہ انہوں نے طے کرنا ہے تاکہ ان کی انڈیپینڈنس برقرار رہے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈیپینڈنس برقرار رہے۔ آگے صدر پاکستان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ایک آزاد انسٹیٹیوشن ہے اور ریاست میں باقاعدہ جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی فلی سیکریٹ، کہ بالکل اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے جو 191 آرٹیکل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ ایک اس میں اتھارٹی کورٹ کو دی گئی ہے اور پارلیمنٹ کو اس سے دور رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد صدر پاکستان کہتے ہیں کہ جو کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کی، قابلیت ہے کہ وہ قانون بنائے، وہ آرٹیکل 70 میں موجود ہے، اور قانون سازی کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن اینڈ پاسنگ آف دا بلز، جس کو میں آغاز میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیسے ہوں گے، اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جو قوانین ہیں وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے جو ہے اس میں خاص طور پہ جو اس کا 4تھ شیڈول ہے اس کے مطابق قانون سازی کی جائے گی۔ اب جب آپ 4تھ شیڈول کو کھولتے ہیں آف دا کانسٹیٹیوشن، اس میں صدر پاکستان نے کہا کہ جو اس کی پروویژنز ہیں آرٹیکل 142A کہ پارلیمنٹ لاز بنا سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو اینی میٹر ان دی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ۔ اس میں جو انٹری نمبر 55 ہے پارٹ 1 کی 4تھ شیڈول کی، وہ پارلیمنٹ کو امپاور کرتی ہے کہ وہ قانون بنا سکتی ہے جورسڈکشن اینڈ پاورز آف آل کورٹس
एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। वाह, कि तमाम तर जो कोर्ट्स हैं उनके हवाले से पार्लियामेंट बना सकती है मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है आगे उसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि जो बिल है ये बाकायदा उसके साथ एक कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, तजाद क्रिएट कर रहा है। और फिर आगे सदर पाकिस्तान कहते हैं अपने इस लेटर में जो उन्होंने पार्लियामेंट को भिजवाया इसके साथ लफ करके बिल के साथ कि इसमें अभी तब्दीलियां करेंगे, इसको रिकंसिडर करें। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन वो वाज़े तौर पर मौजूद है। आर्टिकल 185 से 212 के दरमियान उनका जो एडवाइजरी है वो आर्टिकल 186 में मौजूद है। रिव्यू जो है वो आर्टिकल 186 उन्होंने कहा उसमें मौजूद है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 184 में है। आर्टिकल 184(3) जो है वो द फोकस ऑफ द बिल रिलेट्स टू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाला है, उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फादर ऑफ ऑल लॉज है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करनी है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो तो है नहीं इस वक्त। आप 2/3 अक्सरियत से करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आपने 50 में से 100 में से 51 वोट ले लिए या 50 में से 26 वोट ले लिए। सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं करना। अब आपको 2/3 अक्सरियत दरकार है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट जी, यानी कि तकरीबन 228 वोट दरकार है आपको। 228 228 मेक्स इट 2/3। 342-44 का जो आपका ऐवान है उसका 228 होगा तो उसके 2/3 मेजॉरिटी होगी। अगर आपके पास मतलूबा नंबर है तो आप बिल्कुल तब्दीली कर दें, आप जो रीराइट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान कहते हैं कि इन ऑर्डर टू मीट द स्क्रूटनी अबाउट इट्स वैलिडिटी, अगर ये इफ असेल्ड इन द कोड ऑफ लॉ आई थॉट इट फिट कि ये जो इसकी वैलिडिटी है इस कानून की ये कोड ऑफ लॉ में जाएगी। सदर पाकिस्तान ने इशारा कर दिया। उन्होंने कहा तो उसके लिए जो प्रॉपर प्रोविजंस है आर्टिकल 75 की कॉन्स्टिट्यूशन की उसके तहत वो मैं आपको बिल वापस भिजवा रहा हूँ और आप इसको रिकंसिडर करें। हुकूमत अब इसको पास करवा लेगी। ये अगर सदर पाकिस्तान इसके ऊपर कोई और काम नहीं करते तो ये बन जाएगा कानून बन जाएगा। और कानून बनने के बाद अगर इसको मामले को टेकअप किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कानून बनने के बाद तो सदर तो उस पे जो बिठाने का बेंच बनाने का इख्तियार है, क्योंकि कानून तो मौजूद होगा, वो 3 रुकनी कमेटी के पास होगा, चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है जो पीटीआई क्लेम कर रही है वो ये कह रही है कि जो आर्टिकल 86 है ना कॉन्स्टिट्यूशन 186 सॉरी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, वो ये कहता है कि इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट कंसिडर्स दैट इट इज डिजायरेबल to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. यानी कि जब ये बिल पास होके आ जाएगा तो आइन का आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये कहता है कि अगर किसी भी मौके पे सदर पाकिस्तान को लगे कि ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की राय जानी जाए ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी भी कानूनी सवाल पर जो वो समझते हैं कि वो अवामी अहमियत का हामिल है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल की सूरत में भेज सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो पीटीआई क्लेम कर रही है उसके मुताबिक क्या पार्लियामेंट जब मंडे को ये पास कर लेगी मुश्तरका इजलास में इस बिल को और ये सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया जाएगा तो 10 दिन का पीरियड एक्सपायर होने से पहले इसके कानून बनने से पहले अगर सदर पाकिस्तान इसको सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं और सुप्रीम कोर्ट, बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि इसमें जो दूसरी राय है जो दूसरी साइड है ऑब्वियसली पीडीएम, उनके लोगों से जब हम बात की तो वो कहते हैं कि जनाब ऐसा करना मुमकिन नहीं है, हमारे पास तमाम कानूनी आईनी जवाज़ मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकते। बट बाबर अवान साहब जो हैं वो मुझसे उन्होंने कहा कि ये सारा काम हो सकता है, बट लेट्स सी ये सारा मामला अब आगे कैसे अनफोल्ड। बहुत शुक्रिया ऐसा नकवी आपका, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।